بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 20واں سبق ہے فی مدح النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں چند اشعار آپ دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ شاعر ہے نور الدین ابو الحسن علی بن احمد، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں چند اشعار بیان کیے ہیں۔ دیکھیے، فی مدح النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں چند اشعار۔ فؤاد بأید النائبات مصاب وجفن لفیض الدمع فیہ مصاب۔ فؤاد اس کی جمع ہے افئدتن کے معنی آتے ہیں دل، ایدی یدن کی جمع ہے معنی ہے ہاتھ، نائباتن نائباتن کے معنی آتے ہیں مصیبت، مصاب یہ اصاب یصیب اصابتن کے معنی آتے ہیں لاحق ہونا، پہنچنا۔ وجفن لفیض الدمع فیہ مصاب، جفن جمع جفون کے معنی آتے ہیں پلک۔ فیض الدمع فیض فاض یفیض فیضانن کے معنی آتے ہیں بہنا۔ الدمع کے معنی آتے ہیں آنسو، جمع دموع۔ اب ترجمہ دیکھیے، فؤاد بأید النائبات مصاب، میرا دل مصائب زمانے کے قبضے میں مبتلا مصیبت ہے۔ چونکہ اشعار ہے اسی لیے اس کا ترجمہ مفہومی کیا جا رہا ہے۔ فؤاد بأید النائبات مصاب، میرا دل مصائب زمانہ کے قبضے میں مبتلا مصیبت ہے۔ مصاب جس کو مصیبت لاحق ہو جائے۔ وجفن لفیض الدمع فیہ مصاب، اور آنکھ کی پلک، وجفن لفیض الدمع فیہ مصاب، اور آنکھ کی پلک آنسو بہنے کی وجہ سے بھیگی ہوئی ہے۔ وجفن لفیض الدمع فیہ مصاب، اور آنکھ کی پلک آنسو بہنے کی وجہ سے بھیگی ہوئی ہے۔ تناءت دیار قد الفت وجیرۃ فہل لی الی عہد الوصال ایاب۔ تناءت، تناء یتناء تناؤین کے معنی آتے ہیں دور ہونا۔ تناء یتناء یتناء تناؤین کے معنی آتے ہیں دور ہونا۔ دیارن یہ دار کی جمع ہے، معنی ہے گھر۔ قد الفت وجیرۃن، الفت مانوس ہونا، وجیرۃن جیرتن کے معنی آتے ہیں پڑوسی، جیرتن کے معنی ہے پڑوسی۔ اس کی جمع، یہ جمع ہے واحد ہے جارن، جارن کی جمع جیرتن کے معنی آتے ہیں پڑوسی۔ فہل لی الی عہد الوصال ایاب، ایاب آب یعوب ایابن کے معنی آتے ہیں لوٹنا، ایاب مصدر ہے، آب یعوب ایابن کے معنی ہیں لوٹنا۔ اب دیکھیے، تناءت دیار قد الفت وجیرۃ فہل لی الی عہد الوصال ایاب۔ وہ آبادیاں اور پڑوسی دور ہو گئے، قد الفت جن سے میں مانوس تھا۔ تناءت دیار وجیرۃ اصل ہے، پھر قد الفت، تناءت دیار قد الفت وجیرۃ، وہ آبادیاں اور پڑوسی دور ہو گئے جن سے میں مانوس تھا۔ فہل لی الی عہد الوصال ایاب، کیا زمانہ وصال کی جانب میری واپسی ممکن ہے؟ فہل لی الی عہد الوصال ایاب،
تو کیا زمانہ وصال کی جانب میری واپسی ممکن ہے؟ وفارقت اوطانی ولم ابلغ المنى ودون مرادی ابحر وحضاب۔ فارقت کے معنی معلوم ہے آپ کو، جدا ہونا، فارق و یفارق مفارقتن کے معنی آتے ہیں، ایک دوسرے جدا ہونا۔ اوطان یہ وطن کی جمع ہے، معنی ہے وطن۔ ولم ابلغ المنى، منى یہ جمع ہے، واحد آتا ہے منیتن، منا جمع ہے واحد ہے، منیتن اس کے معنی آتے ہیں آرزو، تمنا۔ ودون مرادی ابحر وحضاب، ابحر یہ بھی جمع ہے، واحد ہے، بحر کے معنی ہے سمندر۔ حضاب یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے حضبتن، حضبتن کی جمع حضاب، اس کے معنی آتے ہیں وہ پہاڑ جو زمین پر پھیلا ہوا ہو۔ اب ترجمہ دیکھیے، وفارقت اوطانی ولم ابلغ المنى ودون مرادی ابحر وحضاب، میں اپنے وطن سے جدا ہو گیا اور میری آرزوؤں کی تکمیل نہ ہوئی، ولم ابلغ المنى اور میری آرزوؤں کی تکمیل نہ ہوئی۔ وفارقت اوطانی ولم ابلغ المنى، میں اپنے وطن سے جدا ہو گیا، ولم ابلغ المنى اور میری آرزوؤں کی تکمیل نہ ہوئی۔ ودون مرادی ابحر وحضاب، اور میرے مقصد کے درمیان سمندر اور پہاڑ حائل ہو گئے۔ ودون مرادی ابحر وحضاب، اور میرے مقصد کے درمیان سمندر اور پہاڑ حائل ہو گئے۔ آگے دیکھیے، چونکہ کتاب کا اصل نسخہ جو ہے وہ نیٹ پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کتاب کی تصویر لے کر پڑھا رہے ہیں، لہذا تصویر کہیں صاف ہوتی ہے اور کبھی زیادہ صاف نہیں ہوتی، آپ کتاب سے رجوع کر لیں۔ دیکھیے، مضى زمنی والشیب حل بمفرقی وابعد شیء ان يرد شباب۔ مضى یمضی مضین کے معنی آتے ہیں گزرنا، والشیب شیبن کے معنی آتے ہیں بڑھاپا، شابہ یشیب شیبن بالوں کا سفید ہونا، بڑھاپا طاری ہونا۔ حل یحل حلولا حائل ہونا، اترنا۔ بمفرق، مفرق جمع مفارق، اس کے معنی آتے ہیں مانگ۔ وابعد شیء ان يرد شباب، شباب کہتے ہیں نوجوان کو، شابن جمع شباب کے معنی نوجوان، نوجوانی۔ مضى زمنی والشیب حل بمفرقی، میرا زمانہ گزر گیا اور بڑھاپا میرے سر پر پھیل گیا۔ والشیب حل بمفرقی، میرے مانگ یعنی میرے سر پر پھیل گیا۔ وابعد شیء ان يرد شباب، اور جوانی کی واپسی بعید تر ہے۔ ابعد چیزوں میں سب سے دور یعنی بعید، ان يرد کے لوٹے جوانی، وابعد شیء ان يرد شباب، اور جوانی کی واپسی بعید تر ہے، مطلب محال ہے، ایک مرتبہ جب جوانی ختم ہو جائے تو دوبارہ نہیں آتی۔ مضى زمنی والشیب حل بمفرقی، میرا زمانہ گزر گیا اور بڑھاپا میرے سر پر پھیل گیا۔ وابعد شیء ان يرد شباب، اور جوانی کی واپسی بعید تر ہے۔ اذا مر عمر المرء ليس براجع وان حل شيب لم يفده خضاب۔ خضاب معلوم ہے آپ کو، جو بال وغیرہ پر لگاتے ہیں، مہندی جس کو کہتے ہیں، بالوں کو رنگ کرنے کے لیے، کلر کرنے کے لیے۔ مر یمر مرورا کے معنی گزرنا ہے، حل یحل حلولا معنی اترنا، شیب بڑھاپا۔ اب ترجمہ دیکھیے، اذا مر عمر المرء ليس براجع، جب انسان کی زندگی گزر جائے، جب انسان کی زندگی گزر جائے، لیس براجع تو واپس نہیں آتی۔ وَإِنْ حَلَّ شَيْبٌ لَمْ يُفِدْهُ خِضَابُ، اور اگر بڑھاپا اتر آئے تو خضاب اسے فائدہ نہیں دیتا۔ وَإِنْ حَلَّ شَيْبٌ، اور اگر بڑھاپا اتر آئے، لَمْ يُفِدْهُ خِضَابُ تو خضاب اسے فائدہ نہیں دیتا۔ فحل حمام الشیب فی فرق لمتی
وقد طار عنها للشباب غراب۔ حمام الشیب کے معنی آتے ہیں بڑھاپے کا کبوتر۔ مراد یہاں پر بڑھاپے کے کبوتر سے بالوں کا سفید ہونا ہے۔ فی فرق لمتی، لمتن اس کی جمع ہے لممن کے معنی آتے ہیں زلف۔ لمتی معنی ہے، لممن کے معنی ہے بالوں کے زلف، زلف دراز جو کان کی لو تک لٹک رہا ہو۔ وقد طار عنها للشباب غراب، غراب کے معنی آتے ہیں کوا۔ اب ترجمہ سنیے۔ فحل حمام الشیب فی فرق لمتی وقد طار عنها للشباب غراب۔ میری زلف دراز میں بڑھاپے کا کبوتر اتر آیا۔ فحل حمام الشیب فی فرق لمتی، میری زلف دراز میں بڑھاپے کا کبوتر اتر آیا، مطلب میرے بال سفید ہو گئے۔ وقد طار عنها للشباب غراب، اور وہاں سے جوانی کا کوا اڑ گیا۔ وقد طار عنها للشباب غراب، اور وہاں سے جوانی کا کوا اڑ گیا، مطلب بڑھاپا طاری ہو گیا اور جوانی ختم ہو رہی ہے۔ وَكَمْ عِظَةٍ لِي فِي الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ وَبَيْنَ فُؤَادِي وَالْقَبُولِ حِجَابُ۔ عزتن کے معنی آتے ہیں نصیحت، وَعَظَ يَعِظُ وَعْظًا، وَعِظَتن کے معنی نصیحت کرنا اسی سے۔ وَبَيْنَ فُؤَادِ، فُؤَادٌ جمع افئدتن کے معنی دل۔ حجاب کے معنی آتے ہیں پردہ۔ دیکھیے وَكَمْ عِظَةٍ لِي فِي الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، میرے لیے زمانہ اور اہل زمانے میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ وَكَمْ عِظَةٍ لِي فِي الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، اور میرے لیے زمانہ اور اہل زمانہ میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ وَبَيْنَ فُؤَادِي وَالْقَبُولِ حِجَابُ، اور میرے دل اور قبولیت کے درمیان پردہ حائل ہے، اور میرے دل اور قبولیت کے درمیان پردہ حائل ہے۔ فَدَعْ شَغَوَاتِ النَّفْسِ عَنْكَ بِمَعْزِلٍ فَعَذْبُ اللَّيَالِ مُقْتَضَاهُ عَذَابُ۔ دع یہاں پر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے چھوڑنا۔ فدع بس چھوڑ دے، شہوات نفس کو، عنکا بمعزل، معزل بمانے معزول ہے، جو کسی چیز سے جدائیگی اختیار کر لے، کسی چیز کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر لے، معزول کہتے ہیں جس کو دور کر دیا گیا ہو۔ فعذب اللیالی مقتضاہ عذاب، عذب اللیالی کہتے ہیں حلاوت شب، راتوں کی مٹھاس۔ دیکھیے فدع شہوات النفس عنک بمعزل، پس خواہشات نفس کو اپنے سے دور کر کے علیحدگی میں رہ۔ فدع شہوات النفس عنک بمعزل، پس خواہشات نفس کو اپنے سے دور کر کے علیحدگی میں رہے۔ فعذب اللیالی مقتضاہ عذاب، کیونکہ حلاوت شب کا انجام عذاب ہے، یعنی غفلت میں رات گزار دینا۔ فعذب اللیالی مقتضاہ عذاب، کیونکہ حلاوت شب کا انجام عذاب ہے۔ فدع شہوات النفس عنک بمعزل فعذب اللیالی مقتضاہ عذاب، پس خواہشات نفس کو اپنے سے دور کر کے علیحدگی میں رہے، کیونکہ حلاوت شب کا انجام عذاب ہے۔ اطہر اثوابی وقلبی مدنس وازعم صدقا والمقال کذاب۔ اطہر معلوم ہے آپ کو واحد متکلم کا صیغہ ہے، طہر یطہر تطہیرا کے معنی پاک کرنا، اثوابی ثوب جمع اثواب کے معنی کپڑا، قلب کے معنی دل، مدنس کے معنی گندا، دنس یدنس سے گندا ہونا، اسی سے مدنس جو گندا ہو۔ وَأَزْعَمُ صِدْقًا وَالْمَقَالُ كِذَابِ، ازعم بھی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے گمان کرنا۔ دیکھیے آپ اطہر اثوابی وقلبی مدنس،
میں اپنے کپڑوں کی پاکیزگی میں لگا ہوا ہوں، حال یہ ہے کہ میرا دل گندا ہے۔ وقلبی مدنس اطہر اثوابی وقلبی مدنس، میں اپنے کپڑوں کی پاکیزگی میں لگا ہوا ہوں، حال یہ ہے کہ میرا دل گندا ہے۔ وازعم صدقا والمقال کذاب، اور میں سچائی خیال کر رہا ہوں حالانکہ بات جھوٹی ہے۔ وازعم صدقا والمقال کذاب، میں سچائی خیال کر رہا ہوں حالانکہ بات جھوٹی ہے۔ وَأَخْشَى سِهَامَ الْمَوْتِ تَفْجَأُ غَفْلَةً وَمَا سَارَ بِي نَحْوَ الرَّسُولِ رِكَابُ۔ اخشا معلوم ہے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ خشیہ یخشا کے معنی آتے ہیں ڈرنا، خشیہ یخشا خاشتن کے معنی ڈرنا۔ سہام الموت، موت کی تیر، سہام کے معنی آتے ہیں تیر۔ تفجأ، تفجأ فجأ یفجأ، فجأتن کے معنی ہے اچانک آنا، غفلت کے معنی غفلت۔ وما سار بی نحو الرسول رکاب، سار یسیر سیرن کے معنی چلنا، اور باصلہ کے ساتھ معنی ہوگا لے کر کے چلنا۔ نحو الرسول، رسول کی جانب۔ رکاب کے معنی آتے ہیں سواری کی اونٹنی، اس کی جمع آتی ہے رکوبن اور رکائب، سواری کی اونٹنی۔ دیکھیے وَأَخْشَى سِهَامَ الْمَوْتِ تَفْجَأُ غَفْلَةً، میں موت کے تیروں کا اندیشہ کر رہا ہوں کہ کہیں وہ غفلت میں آ پڑے۔ وَأَخْشَى سِهَامَ الْمَوْتِ تَفْجَأُ غَفْلَةً، میں موت کے تیروں کا اندیشہ کر رہا ہوں کہ کہیں وہ غفلت میں آ پڑے۔ وَمَا سَارَ بِي نَحْوَ الرَّسُولِ رِكَابُ، حالانکہ سواریاں ابھی مجھے رسول کی جانب بھی لے کر نہیں چلی، حالانکہ سواریاں ابھی مجھے رسول کی جانب بھی لے کر نہیں چلی۔ وَقَلْبِي مَعْمُورٌ بِحُبِّ مُحَمَّدٍ فَمَا لِي فِي غَيْرِ الْحِجَازِ طِلَابُ، یہ ہے اصل شعر جو عنوان تھا۔ اب وہ ساری باتوں کو بتانے کے بعد اب اصل اپنی بات بتانے کے لیے شاعر کہہ رہا ہے وَقَلْبِي مَعْمُورٌ بِحُبِّ مُحَمَّدٍ فَمَا لِي فِي غَيْرِ الْحِجَازِ طِلَابُ، یہاں پر طلاب جو ہے یہ مطلوب کے معنی میں ہے۔ دیکھیے اور میرا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہے۔ وَقَلْبِي مَعْمُورٌ بِحُبِّ مُحَمَّدٍ، اور میرا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہے۔ فَمَا لِي فِي غَيْرِ الْحِجَازِ طِلَابُ، پس حجاز کے علاوہ میرا کوئی مطلوب نہیں ہے۔ میں تو حضور سے محبت کرتا ہوں اور حجاز کے علاوہ مجھے کہیں جانے کا شوق بھی نہیں ہے۔ وَقَلْبِي مَعْمُورٌ بِحُبِّ مُحَمَّدٍ، میرا دل حضور کی محبت سے معمور ہے۔ فَمَا لِي فِي غَيْرِ الْحِجَازِ طِلَابُ، پس حجاز کے علاوہ میرا کوئی مطلوب نہیں ہے۔ بس ایک شعر پڑھ کر کے آج کا سبق یہیں پہ بند کر دیں گے۔ دیکھیے يَحِنُّ إِلَىٰ أَوْطَانِهِ كُلُّ مُسْلِمٍ فَقُدِّسَ مِنْهَا مَنْزِلٌ وَجَنَابُ۔ يَحِنُّ، يَحِنُّ حَنَّ يَحِنُّ حَنِينًا، حَنَّ يَحِنُّ حَنِينًا کے معنی آتے ہیں شوق رکھنا، مشتاق ہونا۔ اوطان یہ وطن کی جمع ہے۔ کلو فقدس، قدس جس کو مقدس بنایا گیا ہو، قدس کا مجہول ہے۔ منزل و جناب، منزل منازل مکان گھر، اور جناب کے معنی ہے گھر کا صحن یا محلے کا صحن۔ دیکھیے یحن الی اوطانہ کل مسلم، ہر مسلمان وطن حجاز کا مشتاق ہے۔ یحن الی اوطانہ کل مسلم، ہر مسلمان وطن حجاز کا مشتاق ہے۔ فقدس منہا منزل و جناب، کیونکہ حجاز کا مکان اور صحن مقدس ہے۔ فقدس منہا منزل و جناب، جناب یہاں پر صحن کے معنی میں ہے۔ فقدس منہا منزل و جناب، کیونکہ حجاز کا مکان اور صحن مقدس ہے۔ شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، ابھی آگے اور باقی ہے۔ آج صرف
12 اشعار پر ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.